ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا اور ان کافروں کے لیے جلدی نہ کرو۔ كأنهم يوم يرون ما يوعدون، جس دن وہ دیکھیں گے اسے جس کی وعید انہیں سنائی جاتی ہے۔ لم يلبثوا الا ساعة من نہار، تو سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی بھر ٹھہرے تھے۔ بلاغ، یہ ایک تبلیغ ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کرنے کے بعد یہاں سے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں کا انجام یہ ہے جو ہم نے ذکر کیا تو آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی ایذا پر ایسے ہی صبر کریں جیسے ہمت والے رسولوں علیہم السلام نے صبر کیا، کیونکہ آپ بھی انہی میں سے ہیں، بلکہ ان میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور ان کافروں کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ فی الحال اگرچہ انہیں مہلت ملی ہوئی ہے لیکن قیامت کے دن ان میں سے کفر کی حالت میں مرنے والوں پر عذاب ضرور نازل ہونے والا ہے۔ اور جس دن وہ آخرت کے اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا انہیں دنیا میں وعدہ دیا جاتا تھا، تو اس کی درازی اور دوام کے سامنے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کو یہ لوگ بہت قلیل سمجھیں گے اور خیال کریں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی بھر ٹھہرے تھے۔ یہ قرآن اور وہ ہدایت اور روشن نشانیاں جو اس قرآن میں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ ہے۔ تو عقل مند کو چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور یاد رکھو کہ وہی نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جاتے ہیں جو ایمان و طاعت سے خارج ہیں۔ یوں تو سبھی انبیاء و مرسلین علیہ السلام ہمت والے ہیں اور سبھی نے راہ حق میں آنے والی تکالیف پر صبر و ہمت کا شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ البتہ ان کی مقدس جماعت میں سے 5 رسول ایسے ہیں جن کا راہ حق میں صبر اور مجاہدہ دیگر انبیاء و مرسلین علیہ السلام سے زیادہ ہے، اس لیے انہیں بطور خاص اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ اور جب بھی اولو العزم رسول کہا جائے تو ان سے یہی 5 رسول مراد ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن مجید میں ان مقدس ہستیوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تم سے، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا، اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط عہد لیا۔ اور سورہ شورى میں ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کی اس نے نوح کو تاکید فرمائی، اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاکید فرمائی۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ 5 ہی اولو العزم رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں اکٹھا کر دیا ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں صحیح قول کے مطابق یہ 5 ہی اولو العزم رسول ہیں۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ 5 حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک و جن اور جمی مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ راہ حق میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جتنا ستایا گیا اور جتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں اتنی کسی اور کو نہیں پہنچائی گئیں، اور صبر کا جیسا مظاہرہ آپ نے فرمایا ویسا اور کوئی نہ کر سکا۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جتنا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی اور نہیں ڈرایا گیا، اور جتنا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی اور نہیں ستایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کی زیب و زینت اور عیش محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے مناسب نہیں۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک اللہ تعالیٰ اولو العزم رسولوں سے یہ پسند فرماتا ہے کہ وہ دنیا کی تکلیفوں پر اور دنیا کی پسندیدہ چیزوں سے صبر کریں۔ پھر مجھے بھی انہی چیزوں کا مکلف بنانا پسند کیا جن کا انہیں مکلف بنایا، تو ارشاد فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ ترجمہ، تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی قسم میرے لیے اس کی فرما برداری ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم میرے لیے اس کی فرما برداری ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قسم میں ضرور صبر کروں گا جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور قوت تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، خدا کی قسم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ یہاں آیت میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی صبر کرنے کی ترغیب ہے۔ صبر کے فضائل ملاحظہ ہوں۔ صبر ایمان کا نصف حصہ ہے، صبر ایمان کا ایک ستون ہے۔ بندے کو صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز نہیں دی گئی۔ اگر صبر کسی مرد کی شکل میں ہوتا تو وہ عزت والا مرد ہوتا۔ صبر بہترین سواری ہے، صبر کرنے سے مدد ملتی ہے، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ صبر مومن کا ہتھیار ہے، آزمائش پر صبر کرنے والوں کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ آنکھیں چلی جانے پر صبر کرنے کی جزا جنت ہے۔ صبر افضل ترین عمل ہے۔ فتنے کی شدت پر صبر کرنے والے کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ لوگوں سے میل جول رکھنے والا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے والا ان مسلمانوں سے افضل ہے جو ایسے نہیں ہیں۔ صبر کرنے اور اپنا محاسبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ حساب کے بغیر جنت میں داخل فرمائے گا۔ صبر بھلائیوں کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کے صدقے ہمیں بھی مصائب و آلام میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ سورہ احقاف ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آج مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورت کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔